وہ بات جو میں اس وقت کہنا چاہتا تھا نہیں کہہ سکا اور اب کہنا چاہتا ہوں، اور یہ میں کتابیں لے کر آیا ہوں. یہ کتابیں روحانی خزائن. مرزا قادیانی جو کچھ اپنی زمانے میں لکھتا رہا، چھوٹے چھوٹے رسالے، وہ سارے اکٹھے کر کے قادیانیوں نے ایک پورا سیٹ چھاپ دیا ہے. اس کا نام رکھا ہے انہوں نے روحانی خزائن. یہ 23 جلدوں میں ہے. یہ سارے کا سارا میں نے اول آخر پڑھا ہے. 23 جلدیں پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں نے سارا پڑھا ہے سفر و حضر میں، اور حوالے لگائے ہوئے ہیں. کسی عالم دین کو، کسی میرے ساتھی کو مرزا قادیانی کی کوئی عبارت چاہیے کہ کہاں لکھی ہوئی ہے تو وہ آپ کو مل جائے گی، کیونکہ میں نے محنت کی ہے اور یہ سارا میں نے یہ رکھا ہوا ہے سامنے. اچھا، بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے جو جھوٹی پیش گوئیاں کی، جو پیش گوئیاں اس نے کی، ان کو وہ کہتا تھا کہ میرے معجزات ہیں، اور اس کا بیان ہے کہ میرے معجزات پچھلے نبیوں سے بھی زیادہ ہیں، انبیاء سابقین سے بھی میرے معجزات زیادہ ہیں. تیرے کیا معجزات ہیں؟ کہ جی میں نے پیش گوئیاں کی ہیں اور وہ پیش گوئیاں سچی ثابت ہوئی ہیں. سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. مرزا قادیانی کی ایک بھی پیش گوئی اللہ نے سچی نہیں ہونے دی ہے. اس کی ہر پیش گوئی کو اللہ نے اس کے منہ پر واپس مارا. ان میں سے ایک یہ تھی کہ مرزا قادیانی کے خاندان کی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا محمدی بیگم. 13 سال کی لڑکی تھی، شکل و صورت والی تھی، چونکہ خاندان کی تھی. اس کے باپ کا نام تھا مرزا احمد بیگ. کیا؟ مرزا احمد بیگ. اس کی وہ بیٹی تھی. مرزا احمد بیگ مرزا غلام احمد قادیانی کا چچا زاد تھا. وہ چچا زاد کی بیٹی تھی. تو ظاہر ہے کہ خاندان میں وہ آنا جانا اور میل ملاپ ہوتا تھا تو وہ نظر آتی رہتی تھی. جب وہ جوانی کی دہلیز میں داخل ہوئی اور اس کے چہرے پہ ایک رنگت آئی تو مرزا اس پہ عاشق ہو گیا. مرزا غلام احمد قادیانی اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا. اس کے باپ کو مرزا احمد بیگ کو کسی مسئلے کے لیے، کوئی خاندان کا کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا، اس میں ہیلپ کی ضرورت پڑی. وہ مرزا قادیانی کے پاس آیا کہ میری یہ ہیلپ ہے، ایک آپ کا سائن چاہیے. مرزا قادیانی نے کہا کہ میں ہر کام سے پہلے نا کرتا ہوں، یہ استخارہ کرتا ہوں جی، تو اس کے بعد میں بتاؤں گا. وہ چند دن کے بعد آیا کہ کیا جواب ہے. کہنے لگا استخارے میں یہ آیا ہے کہ میں سائن تب کروں گا جب تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. مرزا تھا 60 سال کا کھوسٹ جی، اور وہ 13 سال کی. تو کہنے لگا کہ شادی کر دو. انہوں نے کہا نہیں کرنی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور تم گمراہ لوگ ہو، تم گمراہ شخص ہو، میں تیرے ساتھ نہیں شادی کر سکتا. مرزا قادیانی نے کیا کیا؟ کہا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ تو نے نکاح کرنا ہے. اللہ کی طرف سے مجھ کو حکم آ گیا ہے. اب کتنے حوالہ جات ہیں، میں 10 منٹ میں کیا پیش کروں. تو اس نے یہ میرے پاس، یہ میرے ہاتھ میں 5ویں جلد ہے روحانی خزائن کی، 5ویں جلد. اس نے کہہ دیا کہ میرے رب نے مجھے کہہ دیا ہے کہ یہ تو نے نکاح کرنا ہے، لہذا میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ نکاح ہو کر رہے گا، اس نکاح نے ہو کر رہنا ہے. اور اس نے کہا کہ میری سچائی اور میرا جھوٹ جاننے کے لیے اس سے بہتر، میری پیشگوئیوں سے بہتر کوئی محک نہیں ہے. بد خیال لوگوں کو واضح ہو
کہ ہمارا صدق و کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر کوئی محک امتحان نہیں ہو سکتا. یعنی ہماری پیش گوئی سچ نکلے تو ہم سچے ہیں، اگر جھوٹی نکلے تو ہم جھوٹے ہیں. اچھا، جب اس نے یہ کہا کہ میرے رب نے کہا ہے تو یہ نکاح ہوگا، اور اس نے ساتھ میں یہ کہا کہ خبردار کسی دوسرے شخص سے اس کی شادی کی کوشش نہ کی جائے. اگر کوشش کی گئی تو جس شخص سے اس کا نکاح ہوگا وہ 2.5 سال کے اندر اندر مر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو واپس میرے پاس لائے گا اور میرے ساتھ ہی اس کا نکاح ہوگا. وہ بھی جناب بڑے عقیدے کے پکے تھے. مرزا احمد بیگ نے کوئی پرواہ نہیں کی، اس نے اس لڑکی کا نکاح ایک شخص سے کر دیا جس کا نام تھا مرزا سلطان بیگ. مرزا سلطان بیگ، اس کے ساتھ اس کے باپ نے نکاح کر دیا. اچھا، اب مرزا قادیانی کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے کہ انہوں نے میری دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے اور شادی کر دی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ مرزا سلطان بیگ 2.5 سال کے اندر اندر کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا، اور محمدی بیگم میرے پاس آئے گی. اچھا، انہوں نے پرواہ نہیں کی. جب اس نے دیکھا نا کہ یہ میری بات نہیں مان رہے تو اس نے لالچ دینا شروع کیا. اسی جلد 5 کے اندر عربی اس کی عبارت ہے، اور عربی کے اندر بھی وہ غلطیاں مارتا ہے. میں نے تحقیق کی ہے، مرزا قادیانی کی جو صرفی نحوی غلطیاں ہیں وہ میں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں. اگر کوئی موقع ملا تو وہ بھی اس کو بھی لائیں گے. اچھا، کہتا ہے انی اعطی بنتک سلسا من ارضی ومن کل ما ملکتہ یدی. مرزا احمد کو کہتا ہے کہ میں تیری بیٹی کو اپنی ساری زمین کا 3 حصہ دینے کے لیے تیار ہوں. میں اپنی جائیداد کا 3 حصہ تیری بیٹی کو دینے کے لیے تیار ہوں. تم وہاں سے نکاح توڑواؤ اور میرے ساتھ اس کا نکاح کرو. اچھا، ولا تسألنی خطۃ الا اعطیک ایاھا وانی من الصادقین. اس کے سوا بھی تم جو مجھ سے مانگو گے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. مگر انہوں نے پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا بھی نکاح ہو گیا ہے، اب نکاح چلے گا. اچھا، 2.5 سال کی اس نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ 2.5 سال کے اندر مرزا سلطان بیگ مر جائے گا، لیکن مرزا سلطان بیگ 2.5 سال کے اندر مرا نہیں. وہ زندہ تھا اور دونوں میاں بیوی بڑی خوش باش اور نہایت ہی پر مسرت زندگی گزار رہے تھے. اور مرزا قادیانی کے اوپر جو ہے ایک قیامت گزر رہی تھی. پہلے تو یہ بات تھی، ذرا سوچے مسلمان، کہ جب ایک عورت کا کسی سے نکاح ہو جائے تو دوسرا بندہ کوشش کرے کہ اس نکاح کو میں توڑواؤں یا کسی طریقے سے یہ مرے اور اس کے مرنے کے لیے دعائیں کرے اور پھر کہے کہ اس کا نکاح میرے ساتھ ہو. کسی کو بیوہ کرنے کے لیے کوشش کرنا، کسی عورت کے نکاح کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ کمینہ پن ہے کہ نہیں؟ جی، ایسے لوگ کمینے ہوتے، ایسے لوگ ذلیل ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کسی عورت کے اوپر ڈورے ڈالنا جبکہ اس کا نکاح بھی ہو گیا. کسی شادی شدہ عورت کے اوپر ڈورے ڈالنے والا کون ہوتا ہے؟ جی، اچھا دوستو، مختصر کرتا ہوں کہ کہتا ہے کہ اگر یہ شخص نہ مرا، اگر مرزا سلطان بیگ کے بارے میں میری جو پیش گوئی ہے، یاد رکھو پیش گوئی کی دوسری جز، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کا میرے ساتھ نکاح کرے گا، یہ پہلی جز، اور دوسری یہ ہے کہ اگر کسی اور سے نکاح کیا گیا تو وہ 2.5 سال کے اندر مر جائے گا. اگر دوسری جز پوری نہ ہوئی
تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا، تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، میں نہیں کہتا کہ مرزا قادیانی کی اپنی زبان کے مطابق، اپنے قلم کے مطابق وہ ہر بد سے بدتر ہے کہ نہیں۔ مرزا قادیانی ہر بد سے بدتر ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس کا اپنا فیصلہ کہہ رہا ہے، اس کی زبان کہہ رہی ہے، اس کا قلم کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کھڑے ہو گئے ہیں، مجھے لگتا ہے مجھے اشارہ ہوا، میں نے آپ کو اشارہ۔ جی اس نے یہ بھی کہا، یہ میرے ہاتھ میں مجموعہ اشتہارات ہے، مرزا قادیانی کی ایک اور کتاب ہے ان 23 جلدوں کے علاوہ، مجموعہ اشتہارات 3 جلدوں میں۔ وہ جتنے اشتہار بازی کرتا تھا وہ سارے اشتہار اکٹھے کر کے 3 جلدوں میں وہ بھی چھپے ہوئے ہیں، میرے پاس یہ تینوں جلدیں موجود ہیں۔ اس کا نام ہے مجموعہ اشتہارات، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس کا صفحہ نمبر 116 کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر و علیم، اگر مرزا احمد بیگ کی دختر کلاں کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا، یہ پیش گوئی اگر تیری طرف سے ہے یا اللہ، تو اس کو ایسے طور سے ظاہر فرما کہ خلق خدا پر حجت قائم ہو اور کور باطن حاسدوں کا منہ بند ہو، اور اگر اے خداوند یہ پیش گوئی تیری طرف سے نہیں ہے، میں نے اپنی طرف سے بنائی ہے، تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔ اگر میں تیری نظر میں مردود ہوں، ملعون ہوں، دجال ہوں، جیسا کہ مخالفوں نے سمجھا ہوا ہے، تو مجھے فنا کر ڈال اور ذلتوں کے ساتھ مجھے ہلاک کر دے، اور ہمیشہ کی لعنتوں کا نشانہ بنا، اور تمام دشمنوں کو خوش کر اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جی تو یہ عبارت آپ نے لفظ بلفظ سن لی کہ یا اللہ اگر یہ پیش گوئی میں نے اپنی طرف سے کی ہے، تو نے نہیں فرمائی ہے مجھے یہ بات، تو پھر کیا ہو؟ یا اللہ مجھے ذلت کے ساتھ ہلاک کر، نامرادی کے ساتھ ہلاک کر، اور اگر میں تیری نظر میں مردود ہوں، ملعون ہوں، دجال ہوں، تو مجھے فنا کر ڈال اور ذلتوں کے ساتھ مجھے ہلاک کر دے، اور دشمنوں کی لعنتوں اور ہمیشہ کی لعنتوں کا نشانہ بنا دے، بنتا رہا، مجھے ہمیشہ کی لعنتوں کا نشانہ بنا دے۔ جی تو پھر اس عبارت سے فیصلہ ہو گیا بے شک کہ مرزا قادیانی اللہ کے ہاں دجال ہے کہ نہیں، ملعون ہے کہ نہیں، کذاب ہے کہ نہیں، اور ذلتوں کے ساتھ ہلاک ہوا ہے کہ نہیں، بے شک ہوا، اور ہمیشہ کی لعنتوں کا وہ مستحق ہوا کہ نہیں ہوا۔ ابھی میں نے بہت کچھ کہنا تھا، جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ جناب علامہ قاری طیب نقشبندی صاحب, he has a wealth of knowledge and a wealth of books, mashallah.